अस्सलाम वालेकुम। बहुत सी बातें एक बार फिर और बड़ी दिलचस्प आपने शायद महसूस भी की होगी और आपके तजर्बे में ये बहुत ज़्यादा आई होगी। यकीनन कहते हैं ना सराइकी में, भिरा जीवे माँ सिवा न थीवे। भिरा जीवे बड़े खुश हैं, भाई जिए, भाई जिंदा रहे, माँ सिवा था ना न थीवे, यानी कि मेरे से ऊपर ना हो। ये है हमारी, क्या कहना चाहिए, हमारी अपब्रिंगिंग में ऐसी चीज़ें जो हमें सिखाई जाती कि नहीं करनी, मगर क्यों करते फिर भी हमें। जब आप नमाने हैं, मरे हुए हैं, गिरे हुए हैं, माड़े हैं, लोग बड़े खुश हैं, रिश्तेदार बड़े खुश होते हैं। ऊपर ऊपर से जब तारीफ़ करेंगी तो क्या, हाय, वो हाय ज़रूर निकलेगी। और मेरी नानी कहती थी, हाय अल्लाह, हाय कितना प्यारा, खुशी से भी हाय नहीं कहनी। ये हाय जो है ना, ये इतनी स्ट्रॉन्ग नेगेटिव चीज़ें ये पड़ जाती है, किसी के ऊपर जाके ना गिरती है, बिजली बिजली की तरह गिरती है और जला देती है। ये हाय जो है ना, हाय कितना प्यारा जोड़ा है, हाय तुम्हारा बच्चा इतना पढ़ गया, मतलब कहने के तुसी ते एडे माड़े सो, इतने लो थे, इतने गिरे हुए थे, हाउ कम, तुम कैसे यहाँ पे। कहते ना, आप किसी बड़ी अच्छी कहीं शादी पे जाए, किसी फंक्शन पे जाए तो कहते तुम ऐसे यहाँ कहाँ, तुम क्यों ऐसे यहाँ पे, तुम कैसे यहाँ पे, तुम यहाँ पे आ गए, ओ तुम्हें बुलाया था। मतलब डिफरेंट तरीक़ों से कहने का कि भाई तुम्हारी तो ये औकात नहीं थी, हाउ कम कि तुम यहाँ पहुँच गए हो। अच्छा ये आपने पहना हुआ है, आपने ख़रीदा, हाउ कम। एज़ लॉन्ग एज़ इंसान नमाना बनता रहे, लोग बड़े खुश रहते हैं, उनकी ईगो इन्फ्लेट होती है, वो पावर में होते हैं, वो अपने आप को आपसे बेहतर महसूस करते हैं, आपसे ऊंचा महसूस करते हैं, और हाय ऐसी लगाते हैं कि आपने महसूस किया होगा, आप सोचते होंगे कि फ़लाँ की नज़र लग गई। ये नज़र क्या होती है, नज़र कहाँ से शुरू होती है। अल्लाह ने भी कहा है ना, चारों कुल इसीलिए कि लोगों के शर से बचें, और ये नज़र उस वक्त लगती है, और यकीनन लगती है, जब आप ओवर अप्रिसिएशन, यहाँ तक कि कहते हैं कि मेरी वालदा कहती थी कि माँ की भी नज़र बच्चे को लग जाती है, वो इतना प्यार करती है, नज़र भर कर देखती है, तो कहीं ना कहीं बीमार, खैर साइंटिफिकली तो कुछ भी साबित नहीं है, लेकिन हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ऐसे ज़रूर पाला पड़ता है ऐसी चीज़ों से, बातों से। अब जैसे एक बच्ची मेरे पास आई, बड़ी खुश, बड़ी प्यारी, माशाल्लाह 3 बच्चे, तो उसने पूरी कहानी अपनी सुनाई कि ज़रीना आंटी इस तरह, पता है जेज़ी कुछ मत पूछे, मुझे नज़र लग जाती है, आजकल मेरा कोई काम सीधा नहीं हो रहा, ना मेरे मियाँ का सीधा हो रहा है, बच्चों की प्रॉब्लम्स आ रही है, ना बीमारी घर से जा रही है, यहाँ तक कि कोई ना कोई फाइनेंशियल इतना क्रंच आ गया है, नौकरी के लाले पड़े हुए हैं, माँ बाप के घर मसले आ गए, मैं तो जो काम करती हूँ वो उलट हो जाता है। और उसने थोड़ी सी अपनी कहानी बताई कि सॉरी टू से दिस, कि हर रिश्ता फूफी का बुरा नहीं होता, मेरी वालदा भी फूफी थी, और बहुत मेरे ख्याल में इतनी बिनाइन और लविंग थी कि वो मेरी वालदा थी, लेकिन इसी तरह बहुत सी फूफियाँ जान देती हैं अपने बच्चों पे, लेकिन बहुत सी फूफियाँ ऐसी भी हैं कि वही, कि एक्चुअली रिश्ता भाई के साथ शायद इतना ना हो, लेकिन जब भाभी घर में आ जाती है, एक दूसरी औरत आ जाती है, और वो बढ़ के उससे शायद कपड़े पहनने लग जाए, या उसको ज़्यादा फैमिली में प्यार मिलने लग जाए, तो फूफी जान मेरे ख्याल में थोड़ा सा अपने आप को समझती हैं कि शायद पीछे कर दिया गया है, और सेकंड पोजीशन में आ गई, तो वो हर बात करती, हाय ऐ कित्थों ले आए, हाय बड़ा सोहना है, तू किस तरह पा लिया। तो वो बच्ची के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ कि फूफी जान ने उठते बैठते उसको काफ़ी ज़्यादा जज करना शुरू किया, नज़र भर कर देखना शुरू किया, हर बात में तो माँ महसूस करती थी और कहती थी, अब बेटी का नाम हम एक्स रख देते हैं कि बेटा इनके सामने ज़्यादा ना आया करो। तो जिस वक़्त वो अभी कुछ देर ज़रा हुई रिश्ते में, तो ये लोग बड़े खुश थे कि भी रिश्ता नहीं हो रहा, लेकिन जब रिश्ता हुआ तो बहुत अच्छी जगह हो गया, तो यूँ कहना चाहिए वैसे ही सीने पे मूंग दलने लग गई, और सांप लौटने लग गए। और जब रिश्ता
تو شادی والے ولیمے پہ بھی بڑا انہوں نے شور کیا کہ ہمارے لیے تو جگہ ہی نہیں بیٹھنے کی، حالانکہ بہت جگہ خالی، نہیں ہمیں تو وہاں آگے جگہ دے. اور پھر کہا والدہ کو کہ تم نے تو چوری رشتہ کرا لیا، ہمیں تو بتایا بھی نہیں، اب ہماری بیٹیوں کا کرواؤ. انہوں نے کہا میں نے کون سا چوری کرا ہے، یہ کوئی چوری والی باتیں ہوتی ہیں. نہیں ہمیں دکھاؤ کہ کیا جہیز کیا بنایا ہے، تم کیا دے رہی ہو. اور کافی زیادہ کہ وہ بچی پھر جس وقت شادی کے بعد بڑی خوش اپنے گھر دبئی گئی ہنی مون پہ، اور اس کی آگے بچے بھی ہو گئے. سب سے پہلے بیٹی ہوئی، پھر 3 بچے ماشاءاللہ. تو وہ بہت زیادہ بار بار ہر چیز میں، تو یہاں تک کہ اس کو پھر محسوس ہونے لگا کہ کچھ سالوں کے بعد وہ اتنی زیادہ ان کی نظروں میں آ گئی، بہت چاروں کول پڑتی تھی. کیونکہ تو اللہ نے بھی کہا ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کے جو بیٹے تھے، تو حضرت یعقوب کے جو بیٹے تھے، تو حضرت یوسف کے ساتھ کیا واقعہ ہوا تھا. حضرت یعقوب کتنا روئے تھے، اور انہوں نے اپنے بیٹوں کو وارن بھی کیا تھا کہ یہ میرا یوسف گم نہ جائے. تو حضرت یعقوب کا قصہ پورا یہ حسد ہی ہے نا. کئی دفعہ جب ماں باپ شاید ایک بچے سے پیار زیادہ کرتے ہیں، اس لیے حسد. یہ سبلنگ جیلسی تو بے تحاشا اسٹرانگ قسم کی چیز ہے ساری زندگی. یہاں تک کہ جس وقت سبلنگ جیلسی جس کو کہتے ہیں بہن بھائیوں میں، تو بچوں کو بچپن میں ہی بہت انصاف کے ساتھ ماں باپ کو لے کر چلنا پڑتا ہے. ذرا سا بھی پیار شو، ایک بچے سے ہمیشہ زیادہ پیار ہوتا ہے، آپ کو بھی ہوگا، آپ کو ہے نا، ایک بچے سے زیادہ ہے اگر 2-3 ہیں تو. اور وہ جس سے زیادہ ہے وہ محسوس کرتا ہے نا کہ ہم سے زیادہ ہے، اور دوسرے بھی کرتے ہوں گے. اس وقت سبلنگ جیلسی کی وجہ سے ساری زندگی وہ بڑے ہو جاتے ہیں، بوڑھے ہو جاتے ہیں، ان کے بچے ہو جاتے ہیں، مرنے کے نعرے ہو جاتے ہیں. تو یہ حسد جیلسی ختم نہیں ہوتی کہ ماں باپ نے اس کو پیار زیادہ دیا. یا ایک بھائی یا بہن دوسرے سے ذرا انٹلیکچولی بہتر ہے، یا ویسے سمارٹ ہے، یا جو بھی کہہ لے، تو دوسرے کو جیلسی آ جاتی ہے. اور جیلسی کیا ہے؟ اللہ کی تقسیم پر اعتراض کرنا. اس کو بھی دیا، اس کو بھی دیا، اس کو بھی دیا. غریب آدمی محلے میں بیٹھ کر بھی انتہائی جیلسی شو کرتا ہے، حسد کرتا ہے. اور اب ایک غریب آدمی دوسرے غریب آدمی سے کس چیز کا حسد کرتا ہے؟ آپ سوچیں. کپڑوں پہ وہ تو ویسے دوسرا بہت غریب ہے جسے وہ حسد کر رہا ہے. گھر پہ اس کے پاس اپنا گھر بھی نہیں کرائے پہ. بچوں کی شاید اس کے بچے بھی نہیں ہیں. نوکری پہ شاید وہ نوکری سے بھی روز نکالا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود لوگ حسد کرتے نہیں. کوئی نہ کوئی اچھی بات اگلے میں ہوتی ہے جو اپنے میں نہیں ہوتی، تو انسان کہتا مجھ میں کیوں نہیں ہے، مجھ میں یہ بات کیوں نہیں ہے. اور اس بچی نے مجھے آ کے کہا کہ جیسے بہت مجھے زرینہ آنٹی بہت مجھے آج کل پرابلم ہو رہی ہے، ہر کام میرا غلط ہو رہا ہے، ہر کام میں مسئلہ آ رہا ہے، مجھے بہت نظر لگ رہی ہے. اور یہ حسد اس کو صرف اپنی فیملی میں ہی خون کے رشتوں سے نہیں، ارد گرد سے بھی، کیونکہ وہ بڑی لاؤبالی، بہت پیاری، بچے بھی بڑے ڈیولپڈ، خامن بڑا اس کا کیئر کرنے والا. تو کیا ہوا، جیسے میں نے محلے کا ذکر کیا، غریب آدمی کے پاس اگر ایک چیز نہیں ہے تو یہ نہیں کرے گا کہ میں اگر اس کی کوئی اچھی بات دیکھ کر کوشش کر کے کاپی کروں اور اس کو اپنے آپ کو بہتر بناؤں اور اس کی طرح سے اچھا. کیونکہ یہی سننے میں آیا نا کہ اللہ کہتا ہے کہ نیکی میں اپنے سے اوپر دیکھو اور تکلیف میں اپنے سے نیچے دیکھو. تو لوگ ہم یہ نہیں کرتے، ہم اپنے آپ کو یہ شو کرنا چاہتے ہیں کہ ہم تو دوسرے سے بہتر ہیں. تو آپ کی زندگی میں، جی آپ کی زندگی میں محسوس کیا ہوگا، لوگوں نے حسد کیا ہوگا، نظر لگ گئی ہوگی، کام بگڑ جاتے ہوں گے، لوگ برداشت نہیں کرتے. لیکن آپ اگر نہ مانے ہوں اور بالکل ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جائیں اور بالکل غریبانہ مزاج ہو، ماڑے ہوں، نمانے ہوں، مرے ہوئے ہوں، لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں. ون اپ ہو گیا نا. یہاں تک کہ میری ایک بڑی اچھی دوست ہے، اتنی زیادہ وہ فیس بک، سوشل میڈیا، کبھی کپڑے پہن کر وہاں جا رہی ہے دوستوں کے ساتھ، اسکول ٹرپس، کالج ٹرپس، اسمارٹ، انٹلیکچولی ڈیولپڈ. تو میں نے بہت منع کیا اور اس کو بہت بڑی پرابلم آ گئی.
اور وہ یہی ہوا کہ بیماری بھی پیچھا نہیں چھوڑتی تھی. خیر شکر ہے سب کچھ تندرست ہو گیا, ٹھیک ہو گیا, لیکن اس نے اپنے آپ کو پھر سوشل میڈیا فیس بک سے ہٹا لیا کہ روز روز یہ تصویریں اور کیونکہ لوگ اپریشیٹ جو ہے نا پازیٹیولی نہیں کرتے, پتہ نہیں وہ ان کی نظریں جو ہے نا کہیں چلے جاؤ تو یوں نظر بھر کر دیکھتے ہیں, اور اگر آپ ان کو ایک دم دیکھ لیں کہ وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں تو وہ یوں کر کے دیکھتے ہیں, کن آنکھیوں سے دیکھتے ہیں, یعنی کہ کانی آنکھوں سے دیکھتے, ایسے کر کے دیکھتے ہیں, بھر کے نہیں دیکھیں گے, تعریف نہیں کریں گے, نظر وہاں پہ لگتی ہے. حسد وہ چیز ہے, قابیل نے حابیل کو کیوں مارا؟ اس کو حسد تھا. جب وہ نظر دیتا تھا تو وہ نیاز اللہ اس کی حابیل کی قبول کرتا تھا. قابیل کی نیاز قبول نہیں ہوتی تھی, اور اس لیے نہیں ہوتی تھی کہ وہ دل سے نہیں کرتا تھا. وہ ایک طرح کی یوں کہنا چاہیے ایک ایسے محبت کے ادب کے ساتھ اللہ کا جو حق ہے اس کے ساتھ نہیں, بس وہ اپنی نیاز دے دیا کرتا تھا. لیکن قابیل, اس لیے حابیل کو اس قدر حسد ہوا. تو باقی بہت سے ایسے کیسز ہیں جہاں پہ حسد کی وجہ سے فیملیوں کو تباہ کر دیا جاتا ہے, تقسیم ہوتی ہے, کھا لیا جاتا ہے, بدنام کر دیا جاتا ہے. میری اپنی زندگی میں, لیکن مجھے پتہ نہیں کیوں فرق نہیں پڑتا. جس جہاں گئی تو لوگوں نے بہت کہا کہ انہوں تے نظر کھا گئی ہے. لوگوں کا حسد, کیونکہ ماشاءاللہ وہ اپنی جگہ ایک اللہ نے ایک یونیک انسان بنایا تھا. سب بچے یونیک ہوتے ہیں, ہر شخص یونیک ہوتا ہے, لیکن میں سمجھتی ہوں کہ شاید اس کی زندگی چونکہ لکھی اتنی تھی تو لوگوں کا اس کے اوپر لوگوں کی ہائے جو ہے شاید یہ وجہ نہ ہو, شاید لوگوں کی ہائے اس پر پڑ گئی. تو یہ میں نہیں کہہ سکتی, لیکن اللہ نے تو خیر منع کیا ہے کہ لوگوں کے شر سے بچو, حسد مت کرو, اور بہت سخت الفاظ میں کہا ہے. یہاں تک کہ چاروں کل پڑھنے کو کہا ہے, آیت الکرسی پڑھنے کو کہا ہے, کیونکہ آپ جب بھی کسی کو ہائے کر کے اپریشیٹ کرتے ہیں تو میرے خیال میں لوگوں کی زندگیوں میں ہائے بری طرح سے ڈالنے کی بجائے اپریشیٹ کریں, اور اگر ان کی کوئی بات پسند آئی ہو اس کو کاپی کریں, اور برائی میں کسی طرح سے بھی نہ اپنے آپ کو کسی طرح کے شر میں نہ کسی اور کو لبیڑ لیں. آپ کی زندگی, میری زندگی انہی اصولوں پر ہے جو بہت پیارے اصول ہیں. کر بھلا ہو بھلا. بہت شکریہ.